بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، 12 شعبان اور صبح اتوار کا روز ہے اور دن بدن یہ وقت قلیل ہوتا جا رہا ہے۔ شب برات کے لیے چند دن رہ چکے ہیں اور چند راتیں باقی ہیں، تو اس وقت سے پہلے اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی جس طرح بارش برستی ہے، اس طرح رم رم اور چھم چھم میرے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں آپ کو عجیب سی لگتی ہیں کیونکہ یہ دنیا دار لوگ جو ہیں ان باتوں کو سن کر ایک تو ہنستے ہیں، دوسرے نمبر پر اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت پتہ تب چلے گا جب آپ کے جسم سے روح نکلے گی، قبر میں جاؤ گے اور حشر کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ پھر میرا اللہ کہے گا کہ اب بتاؤ، جب میں نے قرآن بھی بھیجا تھا اور محمد مصطفیٰ بھی بھیجا تھا تو اس وقت وہ لوگوں کو بتاتے تھے قرآن آپ کے گھروں میں تھا، لیکن تم لوگ انڈین گانے سنتے تھے، دنیا کی مصروفیات میں شامل تھے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، گھروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دنیا کی عزتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آج یہاں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ حق ان لوگوں کا ہے جو رات کو جاگ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر رویا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، قرآن کو سینے سے لگاتے تھے اور ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میرے سامنے فجر ہوتی تو حاضر ہوتے، زور عصر ہوتی تو حاضر ہوتے، مغرب عشاء ہوتی تو حاضر ہوتے۔ یہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ رات کو جاگ کر میرے سامنے روتے۔ میرا اللہ اس دن لوگوں سے پوچھے گا جو دنیا میں رہ کے چلے گئے اور اللہ کی یاد سے غافل رہے، قرآن کو پس پردہ رکھا اور قرآن گھروں کے اندر ایک کپڑے کے غلاف میں روتا رہا، لیکن اس کو سینے سے نہ لگایا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ آج کل اس دور میں دیکھ لو، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو MBBS بنوا لوں، میں اپنے بچے کو انجینئر بنا لوں، میں اپنے بچے کو فلاں ڈگری لے کر دوں، لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ آپ نے قرآن کی ڈگری لے کر دی ہے؟ جو پوری کائنات کا رب ہے، ایک دن آپ نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قرآن کو سمجھا ہے؟ قرآن کو سمجھتے تو آپ کی زور عصر، مغرب عشاء اور فجر ضائع نہ ہوتی۔ اگر قرآن کو سمجھتے تو رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ اگر قرآن کو سمجھتے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے۔ اگر قرآن کو سمجھتے بچوں سے پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ آپ نے قرآن کو بس ایک کونے میں رکھ دیا۔ یہی قرآن دن قیامت کے رو کر ان کے خلاف گواہی دے گا۔ ناظرین، اس وقت سے بچنے کی کوشش کرو، چند لمحے باقی ہیں۔ زندگی تو یہ ایک مسافر کی طرح ہے، اس نے آخر ہمیں چھوڑ کر جانا ہے اور یہ دنیا ادھر ہی رہے گی۔ سورج نکلتا رہے گا، غروب ہوتا رہے گا، چاند آئے گا، چلا جائے گا۔ یہ دنیا کی فضائیں، یہ دنیا کے نظام، یہ دنیا کا نظام جتنا بھی ہے یہ چلتا رہے گا۔ آپ مر جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے قبر کے اندر، قبرستان آپ کا گھر ہوگا، اور وہ قبر جو ہوگی وہ آپ کی ایک کوٹھی کی مانند ہوگی۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کر لیے تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا پھر اگر آپ نے برے معاملات اس دنیا میں رکھے، ظلم کرتے رہے، شرک کرتے رہے، زنا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے اور لوگوں کا حق تلف کرتے رہے، سارا دن اس دنیا کے پیچھے رہے، تو یہی قبر ایک چھوٹی سی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔
اپنے آپ کو بدل لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ کے سامنے جھک لو۔ ناظرین، صبح اتوار کا روز ہے، تقریباً چھٹی ہے، اور چھٹی کے دوران ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو استغفار کر لیجئے گا، اور دوسرے نمبر پر جو انسان گھروں کے اندر پریشان حال ہیں، سکون نہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ذاتی گھر کوئی نہیں، ذاتی گاڑی کوئی نہیں، اور بچے نافرمان ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہے، شادی کا معاملہ ابھی طے نہیں ہوا، ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کا سہارا لے لو، اللہ کے قرآن کا سہارا لے لو میرے بھائیوں۔ وظیفہ بتانے والا ہوں، بڑا غور سے سن لینا۔ کل اتوار کے روز جب نماز عصر ادا کر لیں، یہ ایسی نماز ہے، 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، یہ درمیانی نماز، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، پہلے جو دنیا پر ہوتے ہیں یہ واپس جاتے ہیں اور نئے بھی آ جاتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے اور یہ وقت بڑا عجیب سا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت نماز عصر کے بعد یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ جب پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں قرآن کی صورتوں کو پڑھ لیں گے، آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ گھر نہیں تو گھر مانگ لو، پیسے نہیں تو پیسے مانگو، اور اس کے علاوہ ذاتی گاڑی نہیں تو گاڑی مانگو، جس چیز کی طلب ہے بس اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کی دیر ہوگی، میرا رب اسی وقت موسلا دھار بارش کی طرح آپ کو آپ کے دل کی خواہشات کے مطابق نوازیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔